NOC ایشو کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا جی NOC اگر کوئی دکھائے گا میں استعفیٰ دے دوں گا. اس لیے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. ہمارے معصوم لوگ ہیں, یہ نہیں بتاتے ان کو کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بات کی کہ جی یہاں پہ کوئی بھی ادارہ بننا ہے, آپ ہمارے اداروں پہ ٹرسٹ کریں. ہم نے ماضی میں ہمارے اداروں نے قوم کو بڑے اچھے لیڈرز دیے, جو میں نے بات کر رہا تھا. ہمارے اداروں میں کیا کمی ہے؟ تو ہم نے اس چیز کو بالکل انشور کیا ہے. میں نے پرسوں پریس کانفرنس بھی کی, لیکن اس کے بعد ان کو جلوس نہیں نکالنا چاہیے تھا کہ ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنی ڈائسس کو یہ جگہ جو ہے دیتے ہیں, تاکہ ہماری جو ڈائسس ہے وہ یہاں پر آ کر ایک اسکول بنائے, اولڈ ایج ہوم بنائے, اور گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرے گی. ہم نے تو وہ جگہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک بی بی نے قبضہ کیا ہوا تھا, وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. چرچ تو روز کیس لڑ رہا تھا عدالتوں میں جا کے. ہم نے تو وہ قبضہ جو تھا, حل کیسے ہونا ہے مسئلہ؟ قبضہ واز در کروا کے دیا ہے. ضرورت ہے یونائٹ کرنے کی کمیونٹی کو, سارے شہریوں کو. میں ملک صاحب میں نے تو بات کی ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ, وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ, کہ ہم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ یہ جگہ ہم اپنی ڈائسس کو دیتے ہیں. بلکہ ڈائسس کو یہاں پہ اسکول بنائے اور شیلٹر ہوم بنائے. وہاں پہ صرف شیلٹر ہوم کا بھی ہوا کرتا تھا, اب تو بڑی خستہ حال وہ جگہ ہے. بلکہ جو دکانیں آگے پڑی ہیں وہ بھی واگزار کروا کے ہم دیں گے, آئیں. لیکن یہ لوگوں کو پھر پرگلانے والا کام چھوڑ دیں. یہ جو تقریریں کرتے ہیں, اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ کام. میں ان لوگوں کو کہوں گا, بلکہ اپنے آپ کی وساطت سے اپنے جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں, کہ آپ آئیں. ہم چرچ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو لوگ یہ جو میں سمجھتا ہوں, میں ان لوگوں کو سازشی لوگ کہوں گا, یہ سازشی نہ جو تقریریں کر کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. یہ چرچ اور حکومت میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت نے ہمیشہ, کوئی بھی حکومت ہو, اس نے چرچ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ابھی تو 18th امینڈمنٹ میں آپ کو سینٹ سیٹ بھی مل انہی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے آج میں یہ دوبارہ آپ کی وجہ سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ جگہ ہم نے چرچ کو دے دی ہے. جتنی بھی جگہ واگزار کروائی ہے قبضہ گروپ سے, چرچ آئے اس جگہ پہ. میں کہوں گا سسٹر پلار, سسٹر مرسڈیز, سسٹر پروین جیسی سسٹرز آگے آئیں, اور جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں, وہ آ کے یہاں پہ ہمیں مثالی درسگاہ بنا کے دیں. یہاں پہ اولڈ ہوم بنائیں تاکہ بزرگوں کی خدمت بھی ہو, اسکول بھی بنے, ہماری آئندہ آنے والی نسلیں مستفید ہوں. یہ جگہ ان کی ہے, کوئی نہیں چھین سکتا. اور جو لوگ ہماری بابت غلط بات کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر NOC ہے تو دکھائیں, نہیں تو خدا را اپنا منہ سیلیں, لوگوں کو ورگلانا بند کریں. کیونکہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسری رائے والی بات نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ خدا سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم تو ہیکل بنانے والے لوگ ہیں, ہیکل کو گرانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم چرچ بناتے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں, ہم نے کبھی گرائے نہیں ہیں. ہم نے تو اس دور کے یہ بتائیں میں نے تو اس دور کے چرچز تعمیر کروائے ہیں جو سانگلا ہل میں جلا دیے گئے تھے. یہ بتائیں کہ سینٹ کے اوپر جو سیٹ ہے, ایک ابھی آپ مائنورٹیز کو ملی ہے, آپ کی لیڈنگ پارٹی ہے یہاں پہ رائٹ تو آپ کا بنتا ہے, کس کو بنانے لگے ہیں سینیٹر؟ دیکھیے جی, 18ویں ترمیم میں سینٹ میں جو نو گو ایریا ہوا کرتا تھا مائنورٹیز کے لیے, وہ تو کھلتے جا رہے ہیں آپ تو سارے. میں کہہ رہا ہوں بہتری آ رہی ہے جی, اس میں اور آنی چاہیے. بلکہ ہماری سیٹیں بھی ہماری آبادی کے تناسب سے ملنی چاہیے. ہمیں 4 سیٹیں تو نہیں بنتی ہماری. اور ویسے بھی میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, یہ پچھلے 29 سال سے وہی سیٹیں ہیں ہماری آبادی میں اضافہ نہیں ہوا. آبادی کے تناسب سے یہاں سیٹیں بڑھنی چاہیے. بہرحال یہ جو 4 سیٹیں بڑھائی گئی ہیں, ان 4 سیٹوں میں جو چاروں صوبوں کو ایک سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, جو مائنورٹی کے حوالے سے ہے, اس کے نمائندگی کے حوالے سے ہے. تو پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے. ہم بالکل بڑی سوچ بچار کے بعد, اپنی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد, کیونکہ قیادت جو ہے ہماری وہ خود بندے کا انٹرویو کرے گی. یہ ہماری قیادت کا, ہر قیادت کا رائٹ ہے کہ وہ جب کسی کو ٹکٹ دے اس کا انٹرویو کرے, لیکن اس میں ہم اپنی قیادت کی مشاورت کریں گے. اور کسی ایسے بندے کو ہم بالکل نامزد کریں گے جو قومی توقعات پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اہلیت رکھتا ہو, جو قانون, جہاں پہ قانون پاس ہوتے ہیں, قانون بنتے ہیں, وانے والا میں جانا ہے جس نے, سینٹ میں جانا ہے, اس تقاضوں کو پورا کرتا ہو, قانون کو سمجھتا ہو, پڑھا لکھا نوجوان ہو, نوجوان یا بزرگ جو بھی آپ کہہ لیں, یعنی کہ ایک اس میں تمام صلاحیتیں ہوں. اور وہ تو آپ میں ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ سننے میں آتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی دلچسپی ہے. نہیں, میری تو دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے ایسا نوجوان جو ہے, ہم تو گلی کوچوں میں رہنے والے لوگ تھے,
ہاں ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ میرے والدین نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، لیکن میرے دوست آج بھی، ہم جب اپنے آبائی علاقے میں جاتا ہوں تو انہیں تھڑوں پہ بیٹھ کے ہم حلوہ پوڑی اور نان چنے کھاتے ہیں. تو میرا تو سٹائل وہی ہے، لیونگ سٹائل جی. لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، میں میاں نواز شریف صاحب کے نعرے لگایا کرتا تھا، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اسی پارٹی کا، اپنے اسی قیادت کا ایک منظور نظر بن کے تو آج پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالوں گا اور وزیر خزانہ کے منصب مجھے ملے گا. تو میں نے اس کو بھی سوچا. مجھے تو باقی جو پارٹی کے لوگ نا امید ہوئے، بالکل آپ کی بات سن کے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. پارٹی میں کارکن تھا، کارکن کو اتنا نوازا گیا ہے، تو میں اپنے دوسرے کارکن بھائی کو بھی کہوں گا کہ وقت آتا ہے، دیر ہو جاتی ہے لیکن وقت آئے گا. سب دوست یہ چیز ہوتی ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے اور میری قیادت نے، خدا کے بعد میری قیادت نے جتنا مجھے نوازا ہے، میں کوئی اور چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. جو آپ نے کہا کہ میں شاید ڈیمانڈ کر رہا ہوں سینیٹ میں آنے کی، میری ڈیمانڈ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہے کہ انہوں نے، آپ نے جیسے سوال پہلے بھی کیا کہ تاریخ کا پہلا وزیر خزانہ مسیحی جو ہے وہ میں بناؤں، ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کامران صاحب، مائنورٹیز کیا خالی کرسچنز ہیں؟ باقی مائنورٹیز نہیں ہیں؟ ہندو، سکھ ہمارے شہر میں وہ بھی بہت رہتے ہیں. جی بالکل، میں سب کی بات کرتا ہوں. اور ان کے لیے کیا کچھ نہیں، باتیں تو آپ ابھی بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے کی، لیکن ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نظر کچھ نہیں آتا ہوتے ہوئے. دیکھیں میں یہ بتاتا ہوں، لاہور شہر میں اگر دیکھتے ہیں نا صرف آپ، تو ہندوؤں کے یہ ہمارا جو 2 مندر ہیں جو یہاں پہ لاہور میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بڑے مندر ہیں، اور ان دونوں مندروں کی تزئین و آرائش جو ہے وہ، کیونکہ جو ہمارے ہندو کاف ہے یہ اٹیچ ہے ویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کے ساتھ. ان کے پاس اپنا ایک بجٹ ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے ان کو نئے ڈیزائن کرتا مندر جو ہے تعمیر کروا کے دیے. میری پریفرنس جو تھی وہ لوگ تھے ہندو کمیونٹی میں بھی جو حالات کے مارے ہوئے ہیں، جو کمزور ہیں، جن کا کوئی پوچھتا نہیں ہے. میں نے رحیم یار خاں کی گوٹھوں میں جا کے ان کے ساتھ دیوالی بھی منائی، ہولی بھی منائی. اس سال بھی یہ 8 مارچ کو ہولی آ رہی ہے، ہم وہاں پہ منا رہے ہیں. رحیم یار خاں، بہاولپور، بہاول نگر، ان لوگوں کو اور لیا کے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا. یہ اس بیلٹ میں ہندوؤں کی کمیونٹی زیادہ ہے. اور ہم ہر سال کیا کرتے ہیں، ہم ہر سال اپنا جو منارٹی بجٹ ہے اس کا 10% کم از کم جو ہے وہ ان علاقوں میں بھیجتے ہیں، ان گوٹھوں میں بھیجتے ہیں. تو وہ 2-2.5 کروڑ 4 کروڑ جو بھی بنتا ہو ان کا، وہ ان کی اپ لفٹنگ کے لیے کام ہوتا ہے وہاں پہ. وہ ان کے ایم پی ایم اے نے بھی کرتے ہیں اپنے تئیں، لیکن ہماری منسٹری کی طرف سے بھی وہ ٹوکن آف لو جو ہے ان کو جاتا ہے. اور ان کے علاقائی صورتحال کو بہتر بنانے میں ہم نے کبھی دوسری رائے نہیں. اور سب سے بڑی بات، اصل میں وہ کہتے سب سے ہیں بڑی بات کہ آپ کا کرسچینٹی سے تعلق ہے تو آپ کا تھوڑا سا بائس ان کے ساتھ ہے. بلکہ آپ کبھی پروگرام رکھیں میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا منسٹر نہیں پہلے ملا جو ہمارے پاس آیا ہو. میں پہلا وزیر ہوں جو ان کے پاس کبھی گیا ہے. ان کے پاس آج تک وزیر ہی نہیں گیا. باعث کیا؟ نہیں تو وزیر ہوں جو پچھلے 4 سال سے ان کی ہر ہولی اور ان کے ہر فیسٹیول میں جاتا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ ماضی کے اندر بڑے بڑے وکلا پیدا کیے، آج کمیونٹی سے آئے، ججز آئے، ڈاکٹرز آئے، پروفیسرز آئے. آج کل کے حالات میں کوئی لیڈنگ پروفیشنلز میں ہمیں نظر نہیں آتے کرسچینٹی سے جن کا تعلق یا کسی اور مائنورٹی سے تعلق ہو. جوڈیشری میں دیکھیں، بینچ اس وقت ہائی کورٹ کا ایک جج بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، مطلب کیا وجہ کہ وہ اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ ہم ان کو موقع نہیں دے رہے. دیکھیے جی، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے ہندو کمیونٹی میں، ہمارے سکھ بھائیوں میں، ہمارے مسیحی بھائیوں میں، ہماری دوسری جو ریلیجس مینارٹیز ہیں یہاں پہ. صرف میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چانس نہیں دیا جاتا. اگر چانس ملے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو پورے کر لا سکتی ہیں. ہم ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان صلاحیتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں سے کام لے کے اپنی ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ان کا ادا کروا سکتے ہیں. صرف چانس دینے کی بات ہے. آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو ہر دور میں اگنور کیا ہے، ہم خود اگنور ہوتے آئے ہیں. لیکن اب آپ والی بات کچھ چینج آیا ہے. تو میں نے تو یہ ڈیمانڈ، یہ ایک ڈیمانڈ والی بات نہیں تھی بلکہ ایک میری اپیل تھی. تمام میں نے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اپیل کی تھی کہ جیسا کہ ایک جیسچر مسلم لیگ نون کی قیادت نے شو کیا ہے، آپ بھی اس جیسچر پہ اس کام کرنا شروع کریں. تب میں سمجھتا ہوں یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا جی، یہ میں بڑی اکثر کوڈ کرتا ہوں بات میاں نواز شریف صاحب کی، اپنے قائد کی. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مینارٹی میجورٹی کا پیمانہ جو ہے جس سے ناپا تولا جاتا ہے مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ محب وطنی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. تو میں اور آپ تو اس ملک کے محب وطن شہری ہیں. ہم اس ملک کی بڑھوتی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک بڑھے پھولے ترقی کرے. تو ہم لوگ میجورٹی میں ہیں.
وہ لوگ تھوڑے ہیں مینورٹی میں ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو اس ملک میں دہشت گردی چلانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو اس ملک کی جڑیں کمزور کرتے ہیں. تو پیمانہ محب وطنی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے کون اس ملک کا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں. مذہبی لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ مذہبی لحاظ سے اکثریت میں ہیں کیونکہ آپ یہاں پر زیادہ ہیں، ہم مذہبی لحاظ سے اقلیت میں ہیں. مذہبی اقلیتیں ضرور ہیں ہم، لیکن پاکستان کی محب وطنی میں ہم ملک صاحب آپ سے کم نہیں ہیں. اچھا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے جی. کامران صاحب آپ کو وزیر بنے میں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وزیر خزانہ بنے ہوئے تو مجھے تقریباً آلموسٹ 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ویسے وزیر بنے یہ 4تھا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے چلیں میرا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس ٹائم میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں کہ آپ نے وہ کیا آپ گنوائیں گے؟ دیکھیے جی، کیونکہ پہلے میرے پاس صرف جو چارج تھا وہ منورٹی افیئرس کا اور ہیومن رائٹس کا تھا، تو میں نے آپ کو یہ کافی چیزیں گنوائی ہیں کہ 5% کوٹا ہم نے لے کے دیا، جاب کوٹا جو ہے منورٹیز کے لیے. پھر ان کی جو ہمارے منورٹی کے قیدی ہیں ان کے لیے لیجسلیشن کی، اور اب پنجاب کی تمام جیلوں میں ان کو یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ ریمیڈی ملتی ہے کہ اگر وہ اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کر کے ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں تو ان کی سزا میں 4 سے 6 ماہ تک قید میں رعایت کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے جو علیحدہ سے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم نے ان کی اسکالرشپ کے لیے منورٹی اسٹوڈنٹ کی اسکالرشپ کے لیے اپنا ایک نیا فنڈ جنریٹ کیا ہے، اور ہر سال انہیں ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ دے رہے ہیں تاکہ وہ صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اس بینیفٹ کو استعمال کیے بغیر گھروں میں نہ بیٹھ جائیں بلکہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں. پھر وہ لوگ ہم اکثر کہتے تھے کہ جو یہ ایسے کام جیسے آپ کہہ رہے ہیں سینیٹری ورکر کا کام ہے، دوسرے کام ہیں، سب منورٹی کے ساتھ جوڑ دیے جاتے تھے. ہم نے کہا نہیں، یہ کام ان کا نصیب نہیں ہے، یہ پیچھے سے یہ نصیب لے کے نہیں آئے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے ٹیوٹا جو ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، کیونکہ تمام پنجاب کے 36 اضلاع میں یہ موجود ہے، میں نے ان کے چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU سائن کیا، ایک معاہدہ کیا، اور انیشلی 2 کروڑ کی رقم جو ہے ان کو ٹرانسفر کر دی ہے. اور پچھلے سال سے اب تک یہ دوسرا سال جاری و ساری ہے کہ ہم نے یہ میمورینڈم سائن کیا ہے کہ تمام منورٹی کے نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہیں، تقریباً 500 کورسز ہیں، وہ ان کورسز سے مستفید ہوں، فنی اور تکنیکی مہارت حاصل کریں، اور وداؤٹ پیئنگ سنگل پینی تمام اخراجات جو ہیں وہ میرا محکمہ جو ہے برداشت کرے گا. ان کی تمام کورس کی فیسیں ہم دیں گے، وہ یہ کورس کریں. کورس کرنے کے بعد وہ فنی اور تکنیکی مہارت سے جب لیس ہو کے اس درسگاہ سے باہر آئیں گے تو جاب ان کا ویٹ کر رہی ہے، وہ ٹیکنیکل ورک ان کے پاس ہوگا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں 500 کورس ہیں، وہ ان کی تعلیم اور ان کی قابلیت کی بنیاد پہ ہوگا. اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں تب قابلیت کی بنیاد پہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں تکنیکی اور عملی اور فنی مہارت سے لیس یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے میں روزگار حاصل کر سکتے ہیں. ان کے لیے قدغن لگی ہوئی تھی کہ یہ شاید یہ روزگار حاصل نہیں کر سکتے. آج سے پہلے جو یہ فنی تکنیکی مہارت تھی، یہ انسٹیٹیوشنز جو تھے، PTI جو تھا، یہ صرف جو وفاق سے حاصل ہونے والی امداد تھی اور وہ زکوٰۃ فنڈ کی مد میں تھی، اس میں آتی تھی. تو 27,000 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اس مد میں تعلیم حاصل کرتے تھے ہر سال. لیکن زکوٰۃ کیونکہ منورٹیز پہ لاگو نہیں ہوتی، ہم نے اپنے تائیں 2 کروڑ کی رقم انیشلی وہ جنریٹ کی، اور اب ہر سال، اب پچھلے سال بھی میں نے دیکھا ہے شروع ہو گیا، یہ شروع ہو گیا. یہ پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں ہے. تو آپ کی وزارت سے میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ وہ نوجوان جو فنی اور تکنیکی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس میں میل ہو یا فیمیل ہو، وہ ضرور ٹیوٹا کے ادارے سے رابطہ قائم کریں.